افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، عافیت امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ مطالعہ سورۃ العصر سے شروع ہوا اور یہ مطالعہ 6 حصوں کے بیان پر مشتمل ہے، اور اس وقت 5ویں حصے کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ تواصب صبر اس کا موضوع، اور بہت سارے دروس مکی زندگی سے متعلق اور مدنی زندگی سے متعلق ہمارے سامنے آئے، اور گزشتہ مرتبہ ہم نے صلح حدیبیہ کے تعلق سے کلام آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم فتح مکہ کے تعلق سے کلام کریں گے، اور یہ کلام انشاءاللہ امید ہے کہ 2 نشستوں میں مکمل ہوگا۔ آئیے ہم سب کی یاد دہانی کے لیے پہلے یہ ذکر ہو جائے کہ حصہ پنجم یعنی 5ویں حصے کا درس دہم یعنی 10واں درس ہے۔ تو 5واں حصہ مطالبات قرآن سیریز کا 10واں درس، اور آج موضوع ہے فتح مکہ یعنی جزیرہ نماء عرب میں غلبہ دین حق کی تکمیل۔ عرب کی حد تک اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کا غلبہ، یہ فتح مکہ اور اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو یہ آج ہمارا موضوع ہے اس پوری سیریز کا 5واں درس، بلکہ یوں کہیے کہ 5ویں حصے کا 10واں درس ہے۔ پوری سیریز کے اعتبار سے بھی ذکر آپ کے سامنے رکھ دیں کہ تواصب صبر اس 5ویں حصے کا موضوع، اور اب تک ہم بہت سارے دروس مکمل کر چکے ہیں، غزوات کا بیان بھی جاری ہے، اور آج ہمارا اس پوری سیریز کے اعتبار سے یہ درس نمبر 33 ہے۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ ایک درس کی تکمیل کبھی 3-4 نشستوں میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی 2 نشستوں میں بھی۔ آج انشاءاللہ فتح مکہ کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 2 اور 3، سورۃ توبہ رکوع نمبر 2 اور 3 کی آیات کی روشنی میں کچھ بیان آپ کے سامنے رکھا جائے گا آج بھی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کی نشست میں بھی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدر، احد، احزاب، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، اور تواصب صبر ہی کے ضمن میں یہ بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آئیے باقاعدہ آج کے درس کے آغاز کے لیے ایک آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کیے دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 7، بعد میں اس کا ترجمہ اور مزید آیات کا ترجمہ و تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آج کے درس کے تمہیدی نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے فتح مکہ کے بیان کے حوالے سے۔ پہلی بات ہے زیر بحث درس میں فتح مکہ کا پس منظر اور حالات کا بیان، کیا وجوہات بنی، کیا پس منظر تھا، اور کیا حالات فتح مکہ سے قبل پیش آئے، اور فتح مکہ کے موقع پر کیا کچھ ہوا، یہ باتیں اس درس میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ یوں آپ غور کر رہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعض پہلو ہمارے سامنے اس مطالعہ قرآن یعنی قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا جو مطالعہ کر رہے ہیں، اس مطالبات قرآن سیریز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلو بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ فتح مکہ کا واقعہ رمضان سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں رمضان بڑے متحرک گزرے ہیں، پہلے بھی بات آئی، بدر بھی رمضان میں، فتح مکہ بھی رمضان میں۔ تو فتح مکہ کا واقعہ ماہ رمضان سن 8 ہجری میں پیش آیا ہے۔ اگلا نقطہ، قرآن حکیم میں فتح مکہ کا ذکر تو نہیں، البتہ اس سے قبل کے کچھ حالات سورہ توبہ میں بیان ہوئے ہیں، یعنی اشارتاً بات تو ہے، لیکن جیسے ہم نے سورہ آل عمران کی روشنی میں غزوہ احد کا تفسیر آپ کے سامنے رکھا، سورہ انفال کی روشنی میں غزوہ بدر کا تفسیر آپ کے سامنے رکھا، سورہ احزاب کی روشنی میں غزوہ احزاب کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا، سورہ حدیبیہ بھی ہم نے مطالعہ تو کیا، سورہ حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا، تو سورہ فتح کی آیات کا ہم نے مطالعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس انداز سے فتح مکہ کا براہ راست ذکر تو نہیں ملتا ہمیں قرآن پاک میں، اشارتاً ذکر ملتا ہے۔ البتہ سورہ توبہ کے 2 رکوع نمبر 2 اور 3 میں کچھ وہ حالات بیان کیے گئے جو فتح مکہ سے قبل پیش آئے، ان کے ذیل میں بھی مطالعہ کریں گے، اور مزید کچھ ذکر بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو یہ تمہیدی نکات ہیں فتح مکہ کے تعلق سے جو سن 8 ہجری میں ماہ رمضان میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔
اب آئیے پس منظر آپ کے سامنے رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف اقدام کا پس منظر، کیا وجوہات بنی، کیا حالات ہوئے، آئیے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھ کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شعبان سن 8 ہجری میں بنو بکر نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اچھا پہلے تو دہرا لیجیے، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی اور طے ہو گیا کہ 10 سال کے لیے سیز فائر کا معاملہ رہے گا۔ یہ بھی طے ہو گیا جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے وہ حلیف بن جائے، تو بعض قبائل مسلمانوں کے ساتھ حلیف ہو گئے، بعض قبائل کفار کے ساتھ مشرکین مکہ کے ساتھ حلیف ہو گئے۔ تو بنو بکر کا قبیلہ یہ حلیف تھا کفار کا، کفار مکہ کا، اور بنو خزاعہ کا قبیلہ یہ حلیف تھا اہل ایمان کا، مسلمانوں کا۔ تو بنو بکر نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ یہ بات ہو رہی ہے شعبان سن 8 ہجری میں۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ کب کا ہے؟ 6 ہجری کا۔ 7 ہجری میں فتح خیبر وہ ہمارے ذہن میں رہے، 8 ہجری میں ابھی شعبان کی بات ہو رہی ہے، رمضان میں پھر فتح مکہ کا معاملہ ہوگا نا۔ تو شعبان سن 8 ہجری میں ایک قبیلہ جو کہ حلیف تھا کفار کا، بنو بکر کا قبیلہ، اس نے صلح کی خلاف ورزی کی اور بنو خزاعہ پر حملہ کر ڈالا۔ یہ کھلے عام گویا کہ خلاف ورزی کا معاملہ ہوا۔ اور اول تو قریش یعنی کفار جو تھے وہ خاموش رہے، کوئی انہوں نے اس پہ نوٹس نہیں لیا، اور اس کے بعد ان کو خیال آیا تو بعد ازاں ابو سفیان نے ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی تو کفار کی طرف فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں گے۔ بعد ازاں ابو سفیان نے مدینہ آ کر صلح کی تجدید کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں تفصیلی واقعات ملتے ہیں۔ ابو سفیان کی صاحبزادی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں بھی تھیں، اور بڑے واقعات وہاں پر پیش آئے جب ام حبیبہ نے وہ بستر یعنی بستر ہٹا دیا جو حضور علیہ السلام کا تھا، اور کہہ دیا آپ اس بستر کے لائق نہیں، اپنے ابا جان کو کہہ دیا ابھی، اللہ اکبر، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ یہ واقعات آپ پڑھیے گا۔ اور ابو سفیان نے بڑی کوشش کی نبی علیہ السلام کو منانے کی، صلح کی تجدید کرنے کی، رینیول آف ایگریمنٹ کرنے کی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف اقدام کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ یونیلیٹرلی ادھر سے گڑبڑ ہوئی نا، یعنی خود ایک قبیلے نے جو کہ حلیف تھا کفار کا یہ صلح توڑی اور گویا کہ خلاف ورزی کی ہے اور بنو خزاعہ پر حملہ کر ڈالا۔ اول یہ قریش خاموش رہے، گویا کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس خلاف ورزی کے عمل کو۔ بعد میں ان کو خیال آئے تو ابو سفیان کو بھیج کر صلح کی تجدید کروانا چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلح کرنا آپ قبول نہیں کیا۔ بہت توجہ کیجیے گا، پہلے صلح کی ہے سن 6 ہجری میں، بظاہر دب کر کی ہے سن 6 ہجری میں، اور سمجھ نہیں آئی صحابہ کرام کو، مگر حضور فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا پابند، اور فتح مبین صلح حدیبیہ کو سورہ فتح میں کہا گیا ہم پڑھ آئے ہیں۔ اب درخواستیں آ رہی ہیں کہ صلح کر لے، اور حضور صلح نہیں کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اب حضور علیہ السلام فتح مکہ کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں سیرت النبی کا پورا بیان سامنے آنا چاہیے۔ جب صلح کرنا مفید تھا اور حضور نے اس کا فائدہ اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم، خطوط لکھے ہیں بہت سے علاقوں میں اور دعوت کا کام ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ تھے، اصحاب شجرہ یاد آیا، 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن جب ابھی فتح مکہ کا معاملہ ہے تو 10,000 کا لشکر حضور لے کر جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فائدہ ملا ہے۔ مگر اب ابو سفیان آ کر کہیں کہ تجدید کرے، حضور تجدید نہیں فرما رہے، تو ہمیشہ صلح کا معاملہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ ہمیشہ معاہدے کی پاسداری کا معاملہ نہیں ہے۔ معاہدے ہوئے تھے نا یہود سے، جب انہوں نے نافرمانیاں کی اور خلاف ورزیاں کی تو ان کے خلاف اقدامات ہوئے، ہم پڑھ آئے ہیں۔ یہ پورا بیان سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ اگلا نقطہ دوبارہ دہرائے دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے خلاف اقدام کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ یہ سن 8 ہجری کی اب بات ہو رہی، شعبان 8 ہجری میں وہ خلاف ورزی کا معاملہ ہو گیا، اور اب حضور علیہ السلام اقدام کا ارادہ فرمانے جو معاملہ بنے گا ماہ رمضان 8 ہجری میں۔ کچھ مسلمانوں میں اس اقدام کے حوالے سے ہچکچاہٹ پر سورہ توبہ رکوع نمبر 2 اور 3 میں اہم ہدایات آ رہی ہیں۔ اتنا بڑا معاملہ ہوگا، مکہ سے ہم آ گئے، مدینہ ہجرت کر کے اب اپنے لوگوں کے خلاف اقدام، بڑا بھاری معاملہ ہے۔ کچھ ہچکچاہٹ تھی، کچھ ہیزیٹیشن تھی، کچھ سوال بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 رکوع میں سورہ توبہ رکوع نمبر 2 اور 3 میں اہم ہدایات عطا فرمائی، اور ان مقامات ان 2 رکوعوں کی جو آیات ہیں وہ بتا رہی ہیں، ان سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے اقدام سے قبل کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس
ہچکچاہٹ کے حوالے سے رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ ہم سب کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے ان آیات میں فکری اصلاح کے لیے اہم رہنمائی موجود ہے۔ بہت اہم بات، جو لوگ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرمائے۔ ان لوگوں کے لیے اس مقام پر بڑی اہم فکری رہنمائی موجود ہے اور فکری اصلاح کے لیے بہت اہم ہدایات اس مقام پر عطا ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ سودا کا معاملہ نہیں، کبھی جنگ بھی کرنا ہوگی، اور ایک یہ بھی کبھی اپنوں کے خلاف بھی اقدام کرنا پڑے گا۔ ایک یہ بھی اپنے ہوں خونی رشتہ دار مگر ہوں کفر پر، تو ان کی گردن اڑانے کے لیے بھی کبھی قدم اٹھانا پڑ جائے گا۔ ایسے بہت سے پہلو ہیں جن کے تعلق سے بڑی اہم ہدایات فکری اعتبار سے اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے اس مقام پر آ رہی ہیں، وہ ہم سب کے لیے بڑا رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ اب یہ تو ہوا فتح مکہ کے تعلق سے مکہ مکرمہ کی طرف اقدام کا پس منظر۔ اب اس تناظر میں ہم آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ البتہ ایک وقفہ لے لیتے تاکہ وقفے کے بعد باقاعدہ سورت کی اس آیت کو ہم سمجھ لیں ترجمے کے ساتھ، اور پھر تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے ذیل میں اب سورہ توبہ کے 2 رکوع کا مطالعہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں، تو فتح مکہ پر تبصرہ تفصیلاً آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ فتح مکہ کے تعلق سے پس منظر کیا ہے اس پر ہم نے کلام کیا۔ اب آئیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 سے مطالعہ باقاعدہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کا کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن سے اے مسلمانوں تم نے صلح کی تھی مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ سیدھے قائم رہیں تمہارے لیے تم بھی سیدھے قائم رہو ان کے لیے۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس تعلق سے پہلا نقطہ ہے، اس آیت میں ان لوگوں کی اصلاح کی گئی جو صلح کو زیادہ ہی اہمیت دے رہے تھے۔ صلح اچھی بات ہے، پسندیدہ بات ہے، ہمیشہ نہیں ہے، تو جو لوگ کو زیادہ اہمیت اگر دے رہے تھے تو ان کو تھوڑا توجہ دلائی جا رہی ہے ان لوگوں سے کہ جو تم سے عہد کر بیٹھے ہیں، اگر صلح پر قائم رہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ عہد کو توڑیں، وعدے کو توڑیں، پھر کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ صلح کو جاری رکھا جائے، پھر کہاں سے بنیاد بنتی ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ مشرکین جنہوں نے تم سے بیت اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، اگر وہ قائم رہیں صلح پر تم بھی صلح پر قائم رہو، اگر وہ توڑ دیں تو پھر تمہارے لیے موقع ہے کہ تم ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو۔ ذہن بنایا جا رہا ہے، فکری اصلاح کی جا رہی ہے۔ اگلا نقطہ، اصولی بات تو یہ کہ حق و باطل کے مابین صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، تو اولاً اصلاً اصولی طور پر حق و باطل میں صلح ممکن نہیں ہے۔ سورہ کافرون کے الفاظ بڑے پیارے، لکم دینکم ولی دین والی بات، یہ بھی حق و باطل کے درمیان جو مفاہمت نہیں ہو سکتی، اسی کا اظہار ان الفاظ میں لکم دینکم ولی دین کے الفاظ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہاں، اہل حق اگر باطل کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے قابل نہ ہو تو مجبوری کے تحت ان سے وقتی مصالحت کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات، اگر اہل حق کے پاس ابھی طاقت نہیں، ابھی وہ کسی اقدام کرنے کی پوزیشن میں نہیں، اور کوئی مجبوری کا معاملہ بنتا ہے اور جس کے کچھ مفادات یعنی فوائد بھی ہوں، اگر مجبوری کا معاملہ بنتا ہے تو وقتی مصالحت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ ہے، 13 برس ہے، قتال کا حکم نہیں آیا، 360 بتوں کو برداشت کیا گیا، مگر دعوت توحید پیش کی گئی، توحید کے پیش کرنے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا، لکم دینکم ولی دین والی بات۔ جب طاقت ہاتھ میں آئی تو بدر کا میدان بھی سج گیا، واقف ہے نا، ہم لوگ جانتے اس چیز کو۔ صلح حدیبیہ ہوئی، بظاہر دب کر ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے نہ چاہا، اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ کوئی جنگ کا معاملہ ہو، مگر صلح کے نتائج اور برکات بھی سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ ابتدا میں آج بھی پہلے آپ کے سامنے ذکر ہو چکا، اور صلح حدیبیہ کا تفصیلاً مطالعہ بھی کر چکے سورہ فتح کی چند آیات کی روشنی میں۔ لیکن اصلاً تو ممکن ہی نہیں حق و باطل میں کمپرومائز کا معاملہ، مصالحت کا معاملہ، لیکن اگر کوئی حالات کا تقاضا ہو، کوئی مجبوری کا معاملہ ہو تو وقتی مصالحت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔
وقتی مصالحت، ہمیشہ ہمیشہ کا نہیں. ہاں جیسے ایک اور اصول ہمارے سامنے رہے، اگر ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بدی کو بدلنے کی کوشش کی جائے نا، لیکن جب ہاتھ کی طاقت آ جائے گی تو ہاتھ سے بدلیں گے. ابھی طاقت نہیں ہاتھ کی تو مجبوری ہے کہ زبان سے بدلنے کی کوشش کی جائے گی، محنت کی جائے گی. اسی طرح اگر ابھی باطل کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا موقع نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، اور ایک مجبوری کا معاملہ ہے، تو وقتی مصالحت یہ انٹرم معاملہ ہے، یہ پرماننٹ معاملہ نہیں ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے. اب صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو اس کا احترام اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک مشرکین اپنے عہد پر قائم رہے. مشرکین اپنے وعدے کو پورا کرتے، تم بھی پورا کرو. بالکل صحیح، وعدے کو پورا کیا جائے گا. تو ابھی ضرورت ہے، ابھی مجبوری کے تحت ایسا کیا گیا جس کو قرآن پاک نے فتح مبین قرار دیا ہے، اس کے اپنے مقاصد اور فوائد ہیں. تو جب تک یہ قائم رہتے تم بھی قائم رہو. کر یہ صلح کو توڑتے تو بس ٹھیک ہے، ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا. 2-4 کی طرح یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھائی جا رہی ہے. ہمیں بھی فکری اعتبار سے اس بات کی کلیئرٹی رہنی چاہیے. اگلی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 8. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً. کیسے رہے صلح مشرکین سے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ لحاظ کرے تمہاری قرابت کا اور نہ کسی عہد کا. يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ. وہ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنے منہوں کی بات سے اور نہیں مانتے ان کے دل. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ. آئیے وہی ذہن بنایا جا رہا ہے، فکری اصلاح کی جا رہی ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو بہرحال مشرکین ابھی ہیں ان کے خلاف اقدام کے لیے تیار کرایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس آیت کی تشریح کا پہلا نقطہ مشرکین کے ساتھ صلح کی تجدید نہ کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے. ان کے ساتھ صلح کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ کسی قرابت کا خیال رکھیں گے اور نہ کسی عہد کا پاس کریں گے. کیوں رینو نہیں کیا جا رہا، کیوں تجدید نہیں کی جا رہی، کیسے صلح ہو؟ حال تو ان کا یہ مشرکین کا ذرا تم پر غلبہ پائیں تو نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھیں گے، نہ کسی وعدے کا خیال رکھیں گے، اور تمہارے نقصان کے درپے رہیں گے. ان سے کیسے صلح ہو سکتی ہے، ان سے کیسے تجدید کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ یہ زوردار انداز میں ذہن بنایا جا رہا ہے، اور کوئی ہچکچاہٹ ہے تو اس کو دور کیا جا رہا ہے، اور فتح مکہ کے اقدام کے لیے تیار کرایا جا رہا ہے فتح مکہ سے پہلے. ایک اور نقطہ اس آیت کی تشریح میں، قریش کی طرف سے تجدید صلح کی خوشامدیں محض ان کے منہ کی باتیں ہیں جبکہ ان کے دل انکاری ہیں، اور اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے. سبحان اللہ، انہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں تک سے بھی واقف ہے. چنانچہ ان کے منہ کی باتیں، دل تو تمہارے خلاف نفرت سے، عداوت سے بھرے ہوئے ہیں. تو زیادہ ان کی باتوں کو تم توجہ نہ دو، اور یہ تجدید صلح کا معاملہ اس پر توجہ نہ کی جائے. اب تو اقدام کی تیاری کی جائے گی، بار بار اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اگلی 2 آیات سورہ توبہ کی آیات 9 اور 10. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا. سودا کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا حقیر قیمت کے عوض. فصدوا عن سبیلی. پھر روکا اس کی راہ سے. انہم ساء ما كانوا يعملون. بلا شبہ برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ. نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں قرابت کا اور نہ کسی عہد کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. اور وہی ہیں حد سے گزرنے والے. یہ 2 آیات سورہ توبہ آیات 9 اور 10 کا ترجمہ. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا نقطہ، مشرکین کے جرائم یاد دلا کر مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف اقدام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. بڑا بھاری معاملہ ہے نا، مکہ مکرمہ جا کر اپنے لوگوں، اپنے رشتہ داروں کے خلاف جنگ کرنا پڑ جائے گی، اس کے لیے تیار کرایا جا رہا ہے. بھاری معاملہ ہے. تو مشرکین کے جرائم یاد دلائے جا رہے ہیں، اور ان کے جرائم کا ذکر کر کے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے ان مشرکین کے خلاف اقدام کرنے کے لیے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی عارضی لذتوں، مفادات اور چودراہٹ کے عوض اللہ تعالیٰ کی آیات کا سودا کر لیا. کیا مطلب ہے؟ دنیا پرستی میں مبتلا ہے، ان کو اپنی سرداریاں عزیز ہیں، ان کے کچھ مفادات ہیں جو ان کو عزیز ہیں، اور جن کی وجہ سے انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، دعوت توحید کو رد کیا. یہ 360 بتوں کی وجہ سے ان کو پیسہ ملتا ہے، نذرانے آتے ہیں، چڑھاوے آتے ہیں، مال آتا ہے، دولت آتی ہے، ان کی چودراہٹ سرداریاں باقی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر توحید پر آ جائیں گے تو یہ سارے دھندے ہمارے ختم ہو جائیں گے. تو انہوں نے اللہ کی آیات کا گویا سودا کر ڈالا، اللہ کی دعوت کو رد کر کے دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر حق سے دور ہو گئے. یہ ان کے جرائم ہیں.
پھر نہ صرف یہ خود اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکے بلکہ دھمکیوں، تشدد اور لالچ کے ذریعے دوسروں کو بھی روکتے رہے۔ مزید ان کا جرم کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ خود تو رکے، دوسروں کو دھمکیاں دیں، ظلم و ستم کیا، حضرت بلال پر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب پر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ کو شہید کیا، حضرت یاسر کو شہید کیا، اور غلاموں کنیزوں پر زندگی اجیرن کی۔ شیب ابی طالب میں 3 برس تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کیا، اللہ اکبر، اور ہجرت پر مجبور کیے۔ جرائم مشرکین کے اللہ توجہ دلا رہا ہے اور فکری اصلاح فرما رہا ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی ان آیات کی تشریح میں، اگر انہیں مسلمانوں کے خلاف کسی اقدام کا موقع مل جائے تو نہ وہ کسی رشتہ داری کو اہمیت دیں گے اور نہ ہی کسی معاہدے کا لحاظ کریں گے۔ پھر اس بات کو دہرایا گیا، ذرا ان کو موقع ملے یہ تمہارے خلاف اقدام کریں گے، تمہاری جان کے درپے ہیں، نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھیں گے، نہ کسی معاہدے کا یہ پاس رکھیں گے۔ ایسوں کے خلاف اقدام نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے؟ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تیار کرا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے اس کے بعد مزید آیات سورہ توبہ کی فتح مکہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری اور فتح مکہ کا بیان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سورہ توبہ کے رکوع نمبر 2 اور 3 کی آیات کی روشنی میں، جن کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ ان کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا، اور داخلی مضامین ان آیات کے بتا رہے ہیں کہ ہاں ذہناً تیار کرایا جا رہا ہے فتح مکہ کے اقدام کے لیے ایمان والوں کو جو مدینہ شریف میں موجود ہیں۔ آئیے مطالعہ کے بڑھاتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھیں نماز، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور دیتے رہیں زکوٰۃ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ یہ اسی تسلسل میں کلام آ رہا ہے، اقدام کرنا ہے مکہ والوں کے خلاف۔ البتہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کہ اگر وہ ایمان لے آتے تمہارے برابر کے بھائی ہو جائیں گے، اور ایمان لانے کی کچھ علامات بھی ہوں گی۔ آئیے کلام کرتے ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ پہلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و شفقت کا اظہار کہ اگر یہ مشرکین اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، محض جنگ برائے جنگ تو نہیں، محض گردنیں اڑانا مقصود تھوڑا ہی ہے۔ ہاں، لوگوں تک حق پہنچے اور وہ حق قبول کر لیں۔ ہاں، ظالم اور جابروں کا جبر بھی ختم کرنا ضروری ہے تاکہ جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ کا معاملہ نہ رہے۔ تو ان مشرکین کے خلاف اقدام کے لیے تیار کرانے کے دوران میں جہاں جذبات کو ابھارا جا رہا ہے، جہاں فکری اصلاح کی جا رہی ہے، وہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنگ برائے جنگ نہیں، محض گردنیں اڑانا مقصود تھوڑا نہیں ہے۔ اگر یہ مشرکین ایمان لے آئیں جن کو 21 برس سے کم و بیش 21 برس سے قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، دعوت حق دی جا رہی ہے۔ 21 برس میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سورہ توبہ کا نزول سن 9 ہجری میں ہے کم و بیش، اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہے۔ 8-9 ہجری کے اعتبار سے دیکھ لیں، کیونکہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ آیات فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئیں، تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 برس مکہ مکرمہ کے اور 8 برس اگر ملال مدینہ شریف کے کم و بیش، تو 20 برس تو بن جاتے ہیں۔ یہ 20-21 سال کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اتنے عرصے سے پیغام سنایا جا رہا ہے، دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ اس سب کے باوجود اقدام کی بات کرنے کے دوران میں یہ بات آ رہی، اگر یہ ایمان لاتے اور ایمان لانے کا اظہار بھی ہوگا، ہماری طرح نہیں زبان کے دعوے ہوں، نہ ایمان لائیں۔ توبہ کرنے کا مطلب ہے ایمان لانا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ دیکھیے یہ ہے جو کہا جا رہا ہے، ایمان لا کر بیٹھے نہ رہیں، اظہار بھی کریں۔ ایک ادار نماز کے ذریعے، ایک ادار زکوٰۃ کے ذریعے ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کن لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا تھا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے، ہے نا آپ کے علم میں؟ اس دور میں ایسا تو ہوا، کچھ لوگوں نے انکار کیا تو صدیق اکبر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ کروں گا ان کے خلاف۔ اسی طرح کی آیات سے انہوں نے انفر کیا اس بات کو، استشہاد کیا اس بات کا۔ انفر کرنے کا مطلب استشہاد کرنا، اخذ کرنا۔ اور غور کیجئے گا، ایسا کوئی معاملہ نماز کے بارے میں نہیں ملتا۔ دور نبوی میں تو منافقین بھی نمازیں ادا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور منافقین 5 وقتہ نماز میں آتے تھے۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا اگر یہ نہ کرے تو میں مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ تو نماز اظہار ہے ایمان کی موجودگی کا، زکوٰۃ دینا اظہار ہے ایمان کی موجودگی کا۔ یہ 2 بڑی بڑی عبادات، ان کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ آج ہمارا دور ہے، کلمہ گو مسلمان ہیں، ایمان کے دعوے دار مسلمان ہیں، 5 نمازیں ضائع کرتے ہیں، مطمئن ہے کہ مسلمان ہیں۔
ہے تو مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس ایمان کی بات نہیں کر رہا میں، ادھر کی بات پر، ادھر کا ایمان رہا. اگر نماز ہی تو ایمان کدھر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. زبان والا ایمان ہے، کلمہ گو مسلمان کہیں گے، مگر ہم بڑے مطمئن 5 نمازیں ضائع کر کے، اور ادھر مشرکین کے دور میں کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، تب مسلمانوں کے بھائی بنو گے. اور ہمارے 5 نمازیں ضائع کو پوچھنے والا نہیں، ایمان کی کوئی فکر ہی نہیں. زکوٰۃ میں ڈنڈی مارے مارتے رہتے ہیں، عشر میں ڈنڈی مارے مارتے رہے ہیں ہم مسلمان. عجیب بات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کا اظہار، اگر یہ ایمان لے آئیں، مراد توبہ کرنے ایمان لے آئیں، کفر اور شرک کو چھوڑ دیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ مسلمانوں کے دینی بھائی بن جائیں گے، برابر کے حقوق ان کو مسلمانوں کے مل جائیں گے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں وہ بھی بڑا قیمتی، ان مسلمانوں کو جو مشرکین کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے، دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ آخر کون سی چیز مشرکین کو کفر کی طرف روک رہی ہے. وہ جب چاہے ایمان لا کر بالکل برابری کی بنیاد پر مسلمانوں کے بھائی بن سکتے. کس نے روکا ان کو؟ حق واضح ہے، دلائل واضح ہیں، کفر اسلام کے مار کے تم دیکھ چکے ہو، اللہ کی مدد کو تم دیکھ چکے ہو، اب کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ کیا شے روک رہی؟ تو جو ذرا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہوں، یا اگر نرم رویہ رکھ رہے ہوں، یا اقدام کرنے کے بارے میں ذرا پس و پیش کا شکار ہوں، کہا جا رہا ہے بھائی مشرکین کو روکا کس چیز نے ہے؟ جب چاہیں وہ لا کر مسلمانوں کے بھائی بن سکتے ہیں، برابر کے حقوق مل جائیں گے. البتہ یاد رہے جو اول ایمان لائے ان کا درجہ بلند ہے بعد والوں کے مقابلے میں. برابر کے حقوق یہ ہیں کہ جو قانونی حقوق ہوا کرتے ہیں، قانون کی سطح پر سارے مسلمانوں کے حقوق برابر ہوا کرتے ہیں. ایک شخص کا انتقال ہو، پہلے یہ مثالیں آ چکی ہیں سورہ عصر کے بیان میں اور حقیقت ایمان کے بیان میں. ایک شخص کا انتقال ہو، اس کے 2 بیٹے ہوں، ایک بہت نیک ہو، دوسرا بہت ہی گناہ گار ہو، لیکن جب انتقال ہوگا تو دونوں بیٹوں کو وراثت میں حصہ برابر ملے گا. یہ قانونی معاملہ ہے، یہ قانونی حق ہے. یہ نہیں کہ تہجد گزارے تو اس کو 80% مل جائے گا، دوسرے بھائی کو 20% ملے گا، ایسا نہیں. قانونی سطح پر دونوں کو برابر حصہ ملے گا. اس نقطے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ برابر کے حقوق ان کو قانونی اعتبار سے مل جائیں گے. اگلی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 12، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں اپنے عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اعتراض کریں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو لڑو کفر کے سرداروں سے، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، بلا شبہ وہ ایسے ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں، لڑو ان سے تاکہ وہ باز آ جائیں. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ. فرمایا کہ اگر یہ مشرکین عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیں اور تمہارے دین کے بارے میں من گھڑت اعتراضات کر کے شکوک و شبہات پیدا کریں تو پھر ان کے خلاف اقدام کرو. یہ ہے اہم بات. ایک اور جو بات آئی ہے، اگر یہ عہد کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر من گھڑت شکوک و شبہات پیدا کریں تو ان کے خلاف اقدام کرو. معاہدہ جب تک برقرار رکھیں تم بھی معاہدے کی پاسداری کرو، یہ تقاضا اللہ تعالیٰ کا. لیکن اگر یہ معاہدے کو توڑے اور بددیانت بن جائیں تو پھر ان کے خلاف اقدام کیا جا سکتا ہے. اور اس انداز سے بھی ایمان والوں کو ابھارا جا رہا ہے. جب انہوں نے معاہدہ توڑ ہی ڈالا ہے تو اب ان کی جانوں کی حفاظت کا کیا ذمہ لیا جائے؟ ان کے خلاف اقدام ہونا چاہیے. یہ ہے جو مختلف پیرایوں میں تیار کیا جا رہا ہے فتح مکہ کے اقدام کے لیے. اگلی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 13، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہیں لڑو گے اس قوم سے جس نے توڑا اپنی قسموں کو، وہموا باخراج الرسول، اور سازش کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے پہلی چھیڑ کی تم سے، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈر رہے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، سو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 ہے. یہاں پر کچھ اور جرائم کا ذکر آ رہا ہے کفار کے، اور اس کے تناظر میں بھی فکری اصلاح اور مکہ مکرمہ کے تعلق سے اقدام کرنے پر ابھارا جا رہا ہے. آئیے تشریح کا نقطہ آپ کے سامنے رکھیں. مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کے لیے للکارا جا رہا ہے کہ کیا تم اس قوم سے جنگ نہیں کرو گے جس نے اپنی قسموں کو توڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا اور ہر قسم کی زیادتی میں پہل کی. پھر ان کے جرائم گنوائے جا رہے ہیں. کیا جرم ہے؟ کیا انہوں نے قسموں کو نہیں توڑا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی؟ کیا نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور نہیں کیا اور ہر مرتبہ تم پر زیادتی کرنے کی پہل نہیں کی؟ ان کے جرائم پر اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم اقدام کرو ان کے خلاف. یہ جو اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے اقدام کے لیے ابھار رہا ہے.
اگلا ایک اور نقطہ اس آیت کی تشریح میں، مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے پوچھا گیا کہ کیا تم مشرکین کی طاقت اور دبدبے سے اتنے مرعوب اور خائف ہو کہ ان کے خلاف جنگ سے پسو پیش کر رہے ہو؟ حالانکہ اگر تم مومن ہو تو اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا جلالی انداز ہے۔ یہ جرائم تو تمہارے سامنے ہیں کفار کے، ان کے ظلم و ستم تمہارے سامنے ہیں، کیا تم ان کے روب میں آ گئے ہو، ان کے دبدبے میں آ گئے ہو، ان کی طاقت سے تم ڈر رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا حق خوف رکھو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ اس جملے کو ذرا ہم علیحدہ سے پڑھیں اپنے لیے، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ بہت سارے معمولات زندگی میں دیکھیں، ہم کیمرے سے ڈرتے ہیں، ہاں ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا اس آیت کے اس حصے کو علیحدہ کر کے سوچیں، اجتماعی سطح پر آ جائیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، ہم انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح پر دیکھ لیں، اللہ کا ڈر ہے، یہ مخلوق کا ڈر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ہمارے لیے ہوا۔ یہ ادھر صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جلالی انداز میں توجہ دلائی گئی۔ اگر کہیں کسی کے دل میں ہچکچاہٹ وغیرہ کا پہلو ہے، کچھ پس و پیش کا معاملہ ہے، نکل جائے بات تمہارے دل سے، اللہ کا ڈر رکھو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ یہ بڑے زوردار انداز میں جو فتح مکہ کے اقدام کے لیے ایمان والوں کو تیار کرایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اس کا وقت مکمل ہوا، آج کا مطالعہ یہیں پر ہم روکتے ہیں۔ ابھی سورہ توبہ کی مزید کئی آیات ہیں جن کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ، اور یہ فتح مکہ کے تعلق سے تبصرہ اگلی نشست میں بھی انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے محبت اور اس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ناظرین کرام، دینی معلومات اور احکامات پر مبنی مزید پروگرامز دیکھنے کے لیے ARYQ TV چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ اپنے پسندیدہ پروگرامز کو مس نہ کر جائیں۔